السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کلک کیجیے بیل آئکن کو، لائک کیجیے ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ شو اسٹاپر پرنس تھا۔ آج استنبول میں ایک مشہور برانڈ کا فیشن شو تھا۔ وہ ملک کے نامور فیشن ڈیزائنرز اور شائقین جمع تھے۔ ریمپ پہ لائم لائٹ پرنس پر پڑی جب وہ اس برانڈ کا سب سے بہترین ڈریس 4 پیس سوٹ پہنے، چمکتے ہوئے شوز، کلائی پہ بہترین برانڈڈ گھڑی اور کف لنکس لگائے، جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، ایک شان سے واک کرتا ہوا ریمپ پر اپنی وجاہت کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سے پھوٹتی چمک، اس کی دھیمی مسکراہٹ وہاں موجود صنف مخالف کے دلوں پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ شان سے چلتے ہوئے شائقین کے دلوں پر اپنا سحر چھوڑ رہا تھا۔ کیمرہ مین اور وہاں موجود شائقین کے کیمروں کا مرکز وہی تھا۔ سب لوگ اس کی کھٹا کھٹ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹ اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ وہ سارے ریمپ سے واک کر کے دوبارہ واپس مڑا تو 2 ماڈل لڑکیاں بھی اس برانڈ کے ڈریس پہنے پرنس کے ساتھ واپس چلتی ہوئی مین لائن تک آئیں۔ اس وقت پرنس اپنے کریئر کے عروج پر تھا اور اسے اپنی وجاہت کو کیش کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ ایک طرف پرنس کے پچھلے ڈرامے کی ہیروئن پلس ماڈل ہیزل کایا تھی، اور دوسری طرف اس کی مووی کی ہیروئن سارا تھی، جس کے ساتھ آج کل اس کا کپل بہت ہٹ جا رہا تھا۔ ان دونوں نے پرنس کی بازوؤں میں بازو ڈال کر مسکرایا، اور تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اپنے ڈریسز کی نمائش کرتے پلٹ گئی۔ جیسے ہی وہ تینوں میک اپ روم میں واپس آئے، سارا ڈریس چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ اگلے راؤنڈ میں اس نے دوسری ڈریس پہ جانا تھا ریمپ پہ۔ پرنس تم بدل گئے ہو، وہ اس کے کوٹ سے نادیدہ مٹی جھاڑنے کے انداز سے ہاتھ لگا کر بولی۔ سویٹ ہارٹ، میں ہر لڑکی سے صرف پہلی بار ہی اچھے سے ملتا ہوں۔ رات گزر جانے کے بعد تم کون میں کون؟ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس کر بولا۔ اور یہ بات تمہیں ابھی تک سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ نخوت سے جھٹک کر پیچھے ہوا۔ اب وہ ٹائی اتار کر ڈریسر پہ اچھال چکا تھا، پھر شرٹ کو اوپری بٹن کھولتے ہوئے نظریں شیشے پہ ہی جمائے ہوئے تھا۔ ہیزل کایا کی آنکھیں اس کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پرنس، اس نے تڑپ کر آواز دی، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آئی ریئلی لو یو اے لاٹ، وہ اپنے دل میں امڑتے ہوئے جذبات کو مزید روک نہ پائی۔ اٹس انف، اس نے ہاتھ اونچا کر کے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، وہ قطعیت سے کہتے ہوئے کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور اس کے منہ پہ کھٹاک سے دروازہ بند کر گیا۔ ہیزل کایا پہ اس کا یہ انداز تو سر پہ لگا اور تلووں پہ بجھا۔ وہ اس بند دروازے کو قہربار نظروں سے گھورنے لگی۔ دیا باجی، کہاں ہیں آپ؟ وہ وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جبکہ امن خان زادہ واش روم میں تھا جب رانی نے کمرے میں آ کر اس کو پکارا۔ میں ادھر ہوں۔ رانی، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے مصروف انداز میں کہا۔ کافی بکھری ہوئی تھی وارڈروب آج، اس نے سوچا کہ وہ اس کو سیٹ ہی کر دیں۔ وہ جی سمیہ آپ ہی آئی ہیں، ان سے ملنے بڑی بی بی صاحبہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، اس نے پیغام دیا۔ اس کی آمد کا سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ سمیہ نے آج کافی دنوں کے بعد چکر لگایا تھا۔ اوکے تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے وارڈروب بند کی اور دوپٹہ درست کرتی جوتا پہننے کے لیے تیزی سے بیڈ کی طرف لپکی، لیکن اس کا دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے پڑے شیشے کے ڈیکوریشن پیس سے ٹکرایا اور وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس زمین بوس ہو گیا۔ کمرے میں جا بجا کانچ کی کرچیاں بکھر گئیں۔ وہ جو ان پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں کانچ کے ٹکڑے پر پڑا اور وہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھ گیا۔ ایک دم سے ایک زوردار سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ہائے اللہ! درد کی شدت سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ پاؤں پکڑ کر وہیں نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ سن کر امن خان زادہ بے سرعت سے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ گیلے کسرتی بدن پر پانی کی بوندیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کو ایسے نیچے بیٹھے دیکھ کر پہلے تو اس کو حیرت ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل سے ہوتی ہوئی نیچے فرش پر پڑی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ڈیکوریشن پیس اس کا فیوریٹ تھا، جو وہ اٹلی سے نہ جانے کتنی قیمت ادا کر کے لایا تھا، مگر وہ اس کے پاؤں سے خون نکلتے دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کر گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے پاس ہی 2 زنوں ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ پتہ نہیں، درد سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے پاؤں فوراً پیچھے کھینچا۔ آہ! درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ادھر دکھاؤ اور خبردار جب تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو، اس نے غصے سے غصیلی انداز میں کہا تو اس کی دھمکی واقعی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی نظر اس کے شرٹ لیس سینے پہ پڑی، خمدار بھیگی مژگانیں شرم کے بوجھ سے جھک کر دہکتے ہوئے سرخ آرزوں کو چھونے لگی۔
ایک تو مجھے درد ہو رہا ہے، دوسرا آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا اور آنکھیں پٹ پٹا کر کہا، پھر ناراضگی دکھاتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ امن نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دیا کے پاؤں میں چبھے ہوئے کانچ کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر باہر نکالا۔ درد کی شدت کو کنٹرول کرتے کرتے وہ امن کے گلے لگ گئی۔ امن تو اس کی عمل پہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اسے خود سے دور جھٹک دینا چاہتا تھا، مگر اس کے گداز وجود کی نرمی محسوس کیے وہ جیسے کسی دوسرے جہاں میں محو سفر تھا۔ خان، دیا کے خان کہنے کی دیر تھی، وہ جو اس کے وجود میں خود کو کھو رہا تھا پل بھر میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ کتنی بار منع کیا میں نے تم کو خان بولنے سے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم ایک بار میں میری بات؟ وہ تندہی سے بولا تھا۔ وہ پہلے بھی بہت سے اسے بار وارن کر چکا تھا، لیکن ہر بار ہی وہ بھول جاتی تھی، اور آج پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ آئی ایم سوری خان، اوپس۔ امن، وہ درد بھلائے اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں لوٹ آئی تھی۔ ٹھیک کر دیا، معاف، ویسے مجھے پتہ ہے تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ وہ غصے کو پی گیا، صرف اس کی چوٹ کا لحاظ کر گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جائے گا، پلیز امن، بستر پہ جانے کے لیے میری مدد کر دیں۔ اس نے اپنی دونوں باہوں کو امن کی گردن کے گرد باندھ دیا۔ اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ تم کر سکتی ہو دیا، تم اس کی بیوی ہو، اس پہ حق رکھتی ہو۔ صفیہ خانزادہ کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس نے ہمت کر کے یہ قدم اٹھایا۔ اندر سے دل تو ڈرا ہوا تھا، مگر بظاہر وہ بااعتماد نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے چہرے بے انتہا قریب تھے، اتنے کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ پل بھر کو نظروں نے نظروں کو سلام پیش کیا، پھر امن نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ اگر وہ مزید کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو شاید پگھل جاتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور یہ کس انداز اور ہمت سے میرا نام لے رہی ہو؟ اس کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ خود ہی خان کہنے سے منع کرتے ہیں، پھر امن بولوں تب بھی غصہ آتا ہے آپ کو؟ آپ ہی بتا دیں آخر کہوں کیا میں آپ کو؟ وہ دو بدو بولی۔ بس بھائی کہنے سے تو رہی، آخری بات وہ مسکرا کر بولی۔ اب اس نے امن خانزادہ کی باتوں پہ جلنا کڑنا چھوڑ دیا تھا، وہ اپنی اصلی شرارتی انداز میں لوٹ آئی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، مجھے مخاطب کرنے کی ہی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر اس کی باہوں کا حصار توڑتے ہوئے باہر جانے کے لیے مڑا۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، مجھے بتائے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ سارے ڈر اور لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ دیا کی اتنی ہمت پر غصے سے اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر غصے سے تھاڑا، شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو مجھ سے ایسے سوال کرنے والی؟ آپ کی بیوی، اور کون؟ وہ دو بدو بولی۔ امن صورت سے پلٹا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب اس نے بس لمحوں میں کیا۔ دیا تو خود بوکھلا کر رہ گئی تھی، اچانک اس کے موڈ بدلنے پر ابھی تو وہ اسے کھری کھری سنا رہا تھا اور اب ایک دم مہربان۔ امن کی پناہوں میں دیا کا چہرہ اس کے شرٹ لیس سینے سے مس ہوا تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے قرب سے باڈی واش کی مہک آ رہی تھی جو اس کی حواس سن کر رہی تھی۔ امن نے اسے آرام سے بستر پہ لٹا دیا اور الماری سے میڈیکل باکس نکال کر اس کے پاؤں کی بینڈیج کرنے لگا۔ اس سب میں وہ اپنی چوٹ کو تو سرے سے ہی بھول بیٹھی تھی اور ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ امن بینڈیج کر کے فارغ ہوا تو اسے خود کو تختہ پا کر ٹھٹکا۔ نہ جانے کیوں دل نے اتنے عرصے میں پہلی بار ہارٹ بیٹ مس کی۔ مردہ دل میں جسے دوبارہ جان پڑی ہو، چاہے جانے کا احساس ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ کسی نہیں پسند کہ وہ کسی کی چاہت بنے، کسی کے دل کا مکیں بنے، مگر وہ دوبارہ اتنی جلدی پھر سے اس محبت نامے خوار کر دینے والے جذبے کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس لیے دھڑکتے ہوئے دل کی نفی کرتے ہوئے نظروں کا رخ پھیر گیا۔ دیا کی ٹانگوں پہ کمفرٹر درست کرتے ہوئے اٹھا اور کبرڈ سے اپنی شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا برش سے بال سیٹ کرنے لگا، مگر آئینے میں بھی دھیان پیچھے لیٹی دیا پہ ہی تھا۔ دیا اس کے انجان بننے کو پہچان چکی تھی، اس کی نظروں کی تپش دور سے بھی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ اسے غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود بھی انجان بنی رہی۔ امن نے خود پہ پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کیا، پھر باہر نکلنے سے پہلے پل بھر کو رکا۔ تم یہیں آرام کرو، سمیہ یہیں آ کر تم سے مل لے گی، وہ سادہ سے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ دیا نے آج پہلی بار اسے خود سے اتنی نرمی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والے مناظر جب اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ ثنایا کو اسٹوڈیو جاتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، وہ اپنی آواز کی ریکارڈنگ اچھے سے کروا رہی تھی۔ شروع میں تو اسے کچھ عجیب سا لگا، مگر وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، سارا عملہ بہت کوآپریٹو تھا، وہ جلد ہی سب سیکھ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک ہیروئن کے سینز ہی ریکارڈ کروائے تھے، مگر آج اس کے ساتھ ہیرو کے سین بھی تھے جسے ایک لڑکا ریکارڈ کروا رہا تھا علیحدہ سے۔ مگر آج ہیرو اور ہیروئن کے سین ایک ساتھ ریکارڈ ہونے تھے تو ثنایا اور وہ لڑکا ایک ساتھ ریکارڈنگ روم میں موجود تھے۔ دیا وہاں عبایا پہن کر حجاب کر کے جاتی تھی، وہ شادی سے پہلے بھی کالج جانے کے لیے حجاب کرتی تھی۔ صفیہ خانزادہ نے اسے نئے کپڑوں کے ساتھ عبایا بھی خرید دیا تھا۔
دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو اسکرین پر منظر چلنے لگا۔ جیسے ہی دیا کی آنکھوں نے اسکرین پہ چلتا ہوا منظر دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئیں، دل جیسے دھڑکنے سے انکاری تھا۔ یہ تو وہ وہی ہیں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں خود سے کہا۔ ساتھ موجود لڑکا اس ترکش ہیرو کے ڈائیلاگز کی ریکارڈنگ کروا رہا تھا۔ جب ہیروئن کی باری آئی تو ثنایا کو ڈائیلاگ نہ بولتے دیکھ کر باہر موجود ڈائریکٹر صاحب اندر آئے، جو آج وہاں وزٹ کے لیے آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے ثنایا کو دیکھا جو اب زاروں زار برستی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رونے کے باعث آنکھوں میں سب دھندلا دکھائی دینے لگا۔ انکل یہ کون ہے؟ اس نے اسکرین کی طرف انگلی اٹھا کر پوچھا۔ بیٹا یہ ایک مشہور و معروف ترکش ایکٹر ہے، پرنس۔ اسی کا ڈرامہ پچھلے سال بہت ہٹ گیا تھا، کئی ممالک کے چینلز نے اسے لگایا، انہوں نے بہت اچھی ریٹنگز ملی، تو ہم بھی اس کی ڈبنگ کر کے یہاں چلا رہے ہیں۔ اب تو یہ ایکٹر موویز میں آ رہا ہے۔ انہوں نے اسے تفصیلاً بتایا۔ انکل کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں ترکی میں؟ اس نے من میں آیا سوال پوچھا۔ یہ پتہ لگانا کون سا مشکل کام ہے، آپ کے پاس موبائل ہے تو گوگل سے سرچ کر لیں۔ اس ایکٹر کا نام لے کر اس کی ساری ہسٹری، اور ترکی جا کر بھی سب پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہوگا اس کے بارے میں۔ جی انکل۔ وہ انکل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر میں کل ریکارڈنگ کرواؤں تو؟ اس نے اپنی طبیعت کے زیر اثر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم گھر چلی جاؤ، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، کل کروا لینا باقی کا کام، انہوں نے نرمی سے کہا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ عباد اور ہاجرہ بھی اس کی چوٹ کا سن کر اس سے ملنے آئے تھے، اور سمیہ بھی کل ہی گئی تھی۔ صفیہ خانزادہ نے رانی کو اس کے پاس چھوڑ ہی گئی تھی تاکہ کچھ چاہیے ہو تو رانی اس کی مدد کرتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی رانی اس کے کمرے سے گئی کہ دروازہ کھول کر امن اندر آیا۔ وہ شاید آفس سے آیا تھا، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ کیسا ہے اب تمہارے پاؤں کا زخم؟ وہ مصروف انداز میں کوٹ اتار کر ہینگ کرتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے اس کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، ویسے بڑا جلدی یاد آ گیا آپ کو میرا حال پوچھنے کا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ ویسے بھولا تو نہیں میں، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے جواب نے دیا کو حیرت نے گھیرا۔ دیا کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ روشن ہوئے کہ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ تو پھر پوچھا کیوں نہیں آپ نے؟ وہ پھر سے آگے سے شکوہ کنا لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، وہ سیل بیڈ پر اچھال کر واش روم میں گھس گیا۔ شاید وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ بڑے ہی کوئی عجیب ہیں یہ بھی، وہ بڑبڑائی۔ تبھی اس کے پاس پڑا خان کا سیل بجنے لگا۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا، اسکرین پر ملک کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سیل کو۔ کال اب بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سیل پھر سے بجنے لگ گیا۔ اس نے آگے ہو کر سیل اٹھایا اور کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ یہ نمبر تو امن کا ہے نا؟ دوسری طرف سے بہت تعجب سے پوچھا گیا۔ جی نمبر تو ان کا ہی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو آپ کون؟ میں مسز امن خانزادہ۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ واٹ؟ آگے سے جو کوئی بھی تھا شاید اس کو یہ جان کر بہت جھٹکا لگا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ کس کی کال ہے؟ تبھی امن خانزادہ واش روم سے نکلا اور ٹاول ڈریسر پہ اچھالتے ہوئے کڑے تیوروں سے اس کے سر پر آن پہنچا۔ وہ پتہ نہیں۔ اس کی روبدار آواز سن کر اور جارحانہ انداز میں اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے تو دہل گئی، مان اس کا مجازی خدا اس حرکت کے لیے کہیں اسے ایک آدھ تھپڑ نہ لگا دے۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کال دیکھی، وہ اس کے مینیجر ملک کی کال تھی آفس سے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ملک کو کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور دیا کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری کال اٹینڈ کرو، اور مجھ سے پوچھے بنا میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غصے سے دھڑا۔ وہ فون بار بار بج رہا تھا تو میں نے اٹینڈ کر لی۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی اور پھر ڈرتے ڈرتے بولی، بج رہا تھا تو بجنے دیتی، میں کچھ دیر کے لیے اندر گیا تھا، باہر آنا ہی تھا، اندر جا کر مر نہیں جانا تھا میں نے۔ اگلی بار میرے فون کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ برآمد ہوئے، مگر پھر اپنے الفاظ پہ خود ہی شرمندگی سے آنکھیں زور سے میچ گئیں۔ جب جب اس کا غصہ انتہاؤں کو چھوتا وہ لڑکی کوئی نہ کوئی ایسی بے تک کی بات کرتی کہ اس کا غصہ ہوا ہو جاتا۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کہیں آپ تو اللہ کو پیاری نہیں ہوگی اس صدمے سے؟ اس نے دیا کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ دیا نے جھٹ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں اگر اللہ کو پیاری ہو گئی نا تو آپ نے کہنا ہے اللہ میاں جی اسے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، مرنے سے پہلے مجھے اسے ایک بار اور ڈانٹنا باقی تھا۔ وہ خفقے سے منہ پھلا کر بولی۔ اس کا شکوہ سن کر امن جو بالکل سنجیدہ کھڑا تھا، اس کی مونچھوں تلے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دیا تو اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی، اپنے خفقی کو بھلائی۔ کتنی دلکش تھی اس کی مسکراہٹ۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی مسکراہٹ کا صدقہ نکال دینا چاہیے، نظر نہیں لگتی۔
وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر امن کے مسکراتے لب فوراً سمٹے۔ جیسے ہی ثنایا گھر واپس آئی وہ سیدھا صفیہ خانزادہ کے پاس گئی جو رانی سے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ بنا سانس لیے ایک ہی لے میں بولی تھی۔ بیٹا اتنی ہڑبڑاہٹ کیسی؟ آؤ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تمہاری صحت کے لیے پریشانی اچھی بات نہیں، وہ ناصحانہ انداز میں بولی۔ دونوں چل کر لاؤنج میں موجود صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میں اسے پہچان گئی ہوں، اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ان کی گوش گزار کرتی، جسے سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ثنایا تم کیا چاہتی ہو؟ بیٹا جو بھی تمہارے دل میں بات ہے وہ مجھے کھل کر بتاؤ، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی، انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کی ڈھارس بندھائی۔ میں ترکی جانا چاہتی ہوں، صفیہ خانزادہ اس کی بات سن کر چونک گئیں۔ مگر بیٹا، وہ بولتے ہوئے رکیں، سب سے پہلے تو وہاب صاحب کبھی بھی نہیں مانیں گے تمہیں اتنی دور بھیجنے پر، آپ پلیز انہیں سمجھا لینا، منا لیں پلیز میرے لیے۔ ثنایا بیٹا بیرون ملک جانے کے لیے آپ کو کاغذات کی ضرورت ہوگی جس سے آپ کا پاسپورٹ اور ویزا بن سکے، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس پتہ ہے، آپ وہاں کسی کو بھیج کر منگوا دیں۔ اچھا مجھے وقت دو، میں سوچتی ہوں کچھ۔ صفیہ خانزادہ نے وہاب خانزادہ اور امن سے بات کی تھی کہ وہ ثنایا کے گھر جا کر اس کے کاغذات لانا چاہتی ہیں، تو وہاب خانزادہ نے یہ کہتے ہوئے اجازت دی کہ ویکینڈ پر امن ان کے ساتھ جائے اور وہ تینوں وہاں سے مل کر کاغذات لے آئیں۔ صفیہ خانزادہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دیا بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، جب سے شادی ہوئی ہے امن کے ساتھ کہیں باہر نہیں گئیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میرا دھیان کیوں نہیں گیا اس طرف، وہاب خانزادہ نے کہا۔ ایسا کرو وہاں سے آنے کے بعد تم دونوں کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ کچھ دنوں کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں ہنی مون پہ، وہ مسکرا کر بولے۔ ان کی بات سن کر امن خانزادہ کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ بابا جان ابھی کہیں کسی بھی لمبے ٹور کو افورڈ نہیں کر سکتا، آفس میں بہت کام ہے، اس نے فوراً عذر تراشا۔ وہاب خانزادہ اس کی بات پر ہونٹ بھینچ گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر صحیح، صفیہ خانزادہ نے ماحول میں چھائی ہوئی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے کہا۔ آج وہ چاروں ایک ساتھ دوسرے شہر جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ امن خانزادہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، وہ تینوں بھی باہر آئیں تو ثنایا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ امی جان آپ یہاں آ جائیے، امن نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور صفیہ خانزادہ کو آگے بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں امن، میں یہاں پیچھے ثنایا کے ساتھ بیٹھوں گی، بھائی پہلی بار تمہاری دلہن تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس کا حق بنتا ہے تمہارے ساتھ آگے بیٹھنے کا۔ وہ دامن چھڑوا کر پیچھے بیٹھ گئی تو دیا اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ راستے میں تقریباً شام ہو گئی تھی کیونکہ وہ نکلے ہی دوپہر میں تھی۔ امی جان آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ دیا نے پیچھے چہرہ کیے پوچھا۔ مگر ثنایا صفیہ خانزادہ کے شانے پر سر رکھے سو رہی تھی اور صفیہ خانزادہ کی بھی شاید آنکھ لگ گئی تھی، وہ ساتھ ہی خاموش ہو گئی تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ امن خانزادہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا، بس تھوڑا سفر ہی بچا تھا۔ دیا کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جو امن نے گیئر پہ رکھا تھا۔ اس کی مردانہ ہاتھ کی ہری رگیں پھولی ہوئی بہت اچھی لگی تھی دیا کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی ابھری ہوئی نسوں کو چھو کر محسوس کیا، پھر نہ جانے کیا شرارت سمائی کہ اس نے ایک سے زیادہ ابھری ہوئی رگ کو زور سے پریس کیا۔ امن نے اسکرین سے نظر ہٹا کر ایک گھڑی دیا پہ ڈالی۔ آر یو ان دی سینسز؟ 24 گھنٹے بے وقوفانہ حرکتیں، وہ تلخی سے گویا ہوا۔ دیا نے منہ بناتے ہوئے گردن کو زور سے جھٹکا۔ کیوں ڈانٹ رہے ہو بیٹا اسے؟ پیچھے سے صفیہ خانزادہ کی آواز آئی تو امن نے اپنے اود آنے والے غصے کو قابو کیا۔ آپ کی بہو حرکتیں ہی ایسی کرتی ہیں کہ دماغ کی دہی بنا دیتی ہیں، اس کے لہجے میں ابھی بھی برہمی واضح تھی۔ امی میں انہیں کہہ رہی تھی کہ کچھ کھلا دیں، بھوک لگی ہے، اور یہ میری بات پہ کان ہی نہیں دھر رہے۔ اس نے بھی موقع دیکھ کر اسے ڈانٹ پڑوانی چاہی۔ امن بیٹا بری بات، چلیں ہماری بہو کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ امی تھوڑا سا راستہ بچا، وہاں پہنچ کر کچھ لے دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ثنایا بھی ان کی باتوں کی آواز سے جاگ چکی تھی، وہ امن کو اس کے گھر کا راستہ بتانے لگی۔ ان کا گھر مین روڈ پہ ہی تھا۔ امی جان وہ گھر تھا ہمارا، ثنایا نے اشارے سے بتایا۔ یہ آپ کا اپنا گھر تھا؟ انہوں نے ثنایا سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ہم رینٹ پہ رہتے تھے، وہاں اوپر مالک مکان اور نیچے ہم رہتے تھے، ثنایا نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ امن خانزادہ نے گاڑی روکی تو ثنایا اور صفیہ خانزادہ دونوں گھر کی طرف بڑھنے لگیں۔ امن ایسا کرو تم دیا کو کچھ کھانے کو لے کر دو، پھر آ جانا۔ جی اچھا امی جان، اس نے صفیہ خانزادہ کو مہذب انداز میں جواب دیا، مگر دیا کی طرف زہر خند نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اسے سالم نکل جائے گا۔ خان، کیا میری کوئی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ کیا میرا کوئی حق ہے آپ پر؟ وہ دونوں چل کر روڈ کی دوسری طرف بنی بیکری کی طرف جا رہے تھے کہ دیا نے سوال پوچھا۔ نہیں، دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ دیا اس کے جواب پہ ساکت رہ گئی۔
اس دن آپ نے مجھے اپنا فون پکڑنے سے منع کیا، آج مجھے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ کیا میں کبھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے آپ پر، اور نہ ہی آپ کی کسی بھی چیز پر۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی اور آنسوؤں کا پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ پھر وہ امن کا جواب سنے بغیر ہی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اسی کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ امن خانزادہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے خود ہی تو منع کیا تھا اس کو۔ دیا شاپ کی طرف جانے کے بجائے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ سڑک کے بیچوں بیچ فٹ پاتھ پہ بیٹھی دھواں دار روئی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آ کے بڑھا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ تم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری اور سختی نمایاں تھی۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے کے لیے بولا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ ویسے بھی میں مروں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو میرے مرنے پہ خوشی سے دیگیں بانٹنی ہے کہ شکر ہے بلا ٹلی۔ وہ خفقے بھرے انداز میں بولی۔ تم کبھی کبھی سچ بول لیتی ہو، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ دیا نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تم خود کو بلا کہہ رہی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پہلی بار ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ دیا کی تو جیسے سنی گئی تھی۔ وہ پل بھر میں ساری ناراضگی بھلائے اس کا آگے پھیلا ہوا ہاتھ تھام کر اٹھنے لگی۔ اب میں انہیں ٹچ کر لوں؟ وہ امن کے ہاتھ کی بیرونی سطح پہ ابری ہوئی رگوں کو دیکھ کر بولی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امن نے اسے پھر سے گھرکا، مگر وہ اس کی گھوری کو خاطر ملائے بنا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ امن نے تعصب سے سر ہلایا اس کے بچگانہ رد عمل پر۔ السلام علیکم۔ صفیہ خانزادہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام۔ اس عورت نے جب ثنایا کا شناسا چہرہ دیکھا تو حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے ثنایا بیٹا تم؟ جی آنٹی، وہ کہتے ہی ان کے گلے لگی۔ بیٹا بہت افسوس ہوا تمہارے والدین کا، بہت برا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ وہ عورت غمزدہ لہجے میں بولی۔ آئیے، اور ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ بیچارے بہت ہی نیک لوگ تھے، مگر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سالوں سے ہمارے گھر کرائے پر رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بھی بہت اچھے تھے، کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہوئی، مگر ایک رات ان لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ اس دن ہم کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے، رات گئے واپس لوٹے تو دروازہ کھولا ہوا تھا اور سارا گھر بکھرا ہوا۔ ان دونوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہم نے پولیس کو فون کر دیا، پھر پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ہمارے حوالے کر دیں۔ سب کالونی والوں نے مل کر ان لوگوں کی تدفین کا انتظام کیا۔ وہ عورت انہیں تفصیل بتانے لگی۔ ثنایا کے غم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے۔ صبر کرو بیٹا، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ بہن، آپ ان لوگوں کے خلاف کیس کریں اور انہیں انصاف دلائیں۔ نہیں آنٹی، امی ایسا کچھ نہیں کریں گی آپ چچا کے خلاف۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اب آپ کو نقصان پہنچے ان کی وجہ سے۔ پہلے ہی میں اپنے والدین کو کھو چکی ہوں، اب اور کسی کو کھونے کی سکت نہیں بچی مجھ میں۔ وہ روندھے لہجے میں بولی۔ بیٹا جاؤ، تم اپنی ضروری چیزیں لے آؤ۔ بہن، ان لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ میں نے ان لوگوں کا سامان ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ جاؤ بیٹا، وہ سامنے والے کمرے سے نکال لو جو بھی چاہیے۔ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو ثنایا اٹھ کر اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے والدین کا کمرہ تھا۔ سامنے ہی اس کے والدین کی بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں ثنایا ان کے ساتھ درمیان میں کھڑی تھی۔ تینوں مسکراتے ہوئے ایک مکمل ہیپی فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے، مگر آج وہ فیملی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اس تصویر کے پاس پہنچی اور اسے چھو کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جو اس کے پورے چہرے کو بھگو رہا تھا، لیکن اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو صاف کر سکتی۔ اس کی ساری ہمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا؟ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس وقت اس کو اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ یوں بے بس نہ ہوتی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے پاس ان دونوں ماں باپ کا ہی تو سہارا تھا جو چھن گیا تھا اس سے۔ وہ اس کمرے میں روتے روتے فرش پر ڈھہ گئی اور چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ثنایا، اس نے صفیہ خانزادہ کی شفقت سے بھرپور آواز سن کر سر اٹھایا اور پھر بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ وہ اس کی پشت سہلانے لگی۔ بس میرا بچہ، مجھے پتا ہے کہ اس گھر سے تمہاری یادیں جڑی ہیں، مگر یوں رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ تمہاری اور بچے کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ چلو اپنے کاغذات نکالو، اپنے رزلٹ کارڈ، سند اور اپنے والدین کے ID کارڈ، جو بھی ضروری لگے وہ سب نکال لو۔ ثنایا نے چند ضروری کاغذات نکالے، اپنے والدین کی تصاویر لیں اور کچھ وہ گفٹس نکالے جو اسے مختلف موقعوں پہ اس کے والدین سے ملے تھے۔ وہ سب سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ تب تک دیا اور امن بھی باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ان کے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنا سامان لیے وہاں سے نکل گئے۔ واپسی پہ انہیں گھر آتے ہوئے گہری رات ہو چکی تھی۔ گھر آتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔
ثنایا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جانی پہچانی سی آواز نے اس کو سوچوں کے جنگل سے باہر نکالا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کے پاس کھڑی دیا کو دیکھا جس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ اپنا کیا حال بنا لیا ہے سویٹ لٹل سس؟ دودھ کا گلاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے پاس آئی۔ سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا انداز تسلی بخش تھا۔ نیند کیسے آئے گی مجھے دیا آپ ہی سوچیں، میں کیسے سکون کی نیند لے سکتی ہوں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ کب سے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ضبط ٹوٹنے پہ اس کے خوبصورت رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ میری وجہ سے میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میری وجہ سے یہ بچہ بے نام اس دنیا میں آئے گا، اسے دنیا بھر کے طعنے سننے پڑیں گے، ایک حرام کی اولاد کے۔ اس سب کی ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں نا اس سب کی ذمہ دار۔ تم خود کو اس سب کا قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ ایک ہاتھ سے اسے کندھوں سے تھام کر اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو کیا کروں میں، آپ ہی بتائیں۔ کچھ نہیں، بس تم سکون سے بیٹھ جاؤ، اپنی میڈیسن وقت سے لو اور یہ فضول سوچیں دماغ سے نکال دو۔ اچھا سوچو۔ میں نے سنا ہے اس حالت میں ماں جیسا سوچتی ہے ویسا ہی اس کے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ پیارا سوچو تاکہ بیبی بھی پیارا سا ہو۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ دیکھنا جب وہ آئے گا تو میں اس کی دیکھ بھال کروں گی، تم اس کی ٹینشن نہ لینا، سب ذمہ داری اس کی خالہ کی۔ وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ میں ان سے ملوں گی، انہیں بتاؤں گی کہ یہ ان کا بچہ ہے، وہ اسے ضرور اپنا نام دیں گے۔ اس کا انداز ٹھوس تھا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کے پار چاند کو دیکھنے لگی۔ امن بیٹا، ثنایا کا پاسپورٹ بننے دے دیا ہے؟ امن جو صبح جاگنگ کر کے واپس آیا تھا، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ان کی بات سن کر وہیں رکا۔ جی امی جان، بننے دے دیا ہے۔ چلو اچھا کیا، یہاں آؤ، تمہارے لیے فریش جوس بنوایا ہے اورنج کا، اور ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھی اور جگ سے جوس کلاس میں انڈیل رہی تھی۔ مام میری بلیک شرٹ پریس کروا دیں، اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹا، آج بلیک کیوں؟ وہ تو آپ ڈنرز پر پہن کر جاتے ہو، آج بھی کیا کوئی اسپیشل ڈنر ہے؟ جی مام، آج ایک آفیشیل ڈنر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پریس کروا دوں گی۔ وہ جوس ختم کرتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ آفس جانے کے لیے تیاری کر سکے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔